اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے آواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے جہیز کی شرعی حیثیت، یعنی اسلام کے اندر جہیز کا کیا مقام ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ باغور پورے بیان کو سنیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زمانہ جس طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ بلا جو جہیز کی شکل میں ہم اور آپ کے سامنے موجود ہو چکی ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر اس بلا کو نہ روکا گیا، مسلمانوں کو اس بلا سے باخبر نہ کیا گیا، تو آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ بلا بہت سارے گھروں کو جو ہے برباد کر دے گی، کیونکہ جہیز کی وجہ سے بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں تو موجود ہیں، مگر باپ کے پاس، والد کے پاس جو ہے اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جو ہے منہ مانگا جہیز دے سکے، جس کی وجہ سے بہت ساری ہماری بہن اور بیٹیاں جو ہے اپنے گھروں پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اس بیان کو جو ہے آپ باغور سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہیز کا لغوی معنی جو ہے، یعنی لغت کے اندر جہیز کس کو کہتے ہیں، جہیز کا کیا معنی ہے، تو لغت کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو
لغت کے اندر جو ہے جہیز کا معنی ملے گا سامان تیار کرنا، سامان تیار کرنا، یہ جہیز کا لغوی معنی ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے امام ہیں آپ، لفظ جہیز کا اصطلاحی معنی جو ہے آپ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی میت، مسافر یا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جہیز کا اصطلاحی معنی جو ہے امام راغب نے بیان کیا۔ لفظ تجہیز بھی اسی سے جو ہے بنا ہے، جہیز سے ہی نکلا ہے، جس کا معنی جو ہے اس سامان کو اٹھانا یا بیچنا ہے۔ تو یہ جہیز کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی سامان تیار کرنا، اصطلاحی معنی جو ہے جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی میت، مسافر یا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی استطاعت، رضامندی، خوشی اور کسی مطالبے کے بغیر بیٹیوں کو شادی کے موقع پر ضروریات زندگی سے متعلق جو ہے کچھ سامان بطور تحفہ دینا سنت ہے۔ آپ جہیز کے بارے میں شرعی حکم سنیں کہ اپنی استطاعت یعنی جتنی طاقت ہے، رضامندی کے ساتھ، خوشی اور کسی مطالبے کے بغیر بیٹیوں کو شادی کے موقع پر جو ضروریات زندگی سے متعلق سامان ہوتے ہیں بطور تحفہ دینا سنت ہے۔ عرف عام میں اسی کو جو ہے جہیز کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز، باعث اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ایسا کرنے سے جو ہے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور کینے کو ختم کرنے کا بھی ایک یہ سبب ہے کہ اس سے جو ہے عداوت بھی مٹتی ہے۔ تحفہ دینے سے کینہ بھی مٹتا ہے، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو تحفہ دو۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو، باہم محبت بڑھے گی۔ اگر ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفہ دینے کی وجہ سے جو ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم تحفہ دو کہ تحفہ کینے، عداوت کو دور کرتا ہے۔ ایک مقام پر تو میرے آقا نے فرمایا کہ تحفہ دو، محبت میں اضافہ ہوگا، اور ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ تحفہ دو کہ تحفے کی وجہ سے جو ہے عداوت دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کینہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تو اب جو والدین بغیر کسی مطالبہ کے اپنی بیٹی کو جو ہے ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں تحفے کے طور پر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے دو پریوار میں محبت پیدا ہوتی ہے، دو پریوار میں محبت پیدا ہوتی ہے۔
بغیر مطالبے کے، جو جہیز بغیر مطالبے کے دیا جاتا ہے، والدین اپنی بیٹی کو بغیر مطالبے کے دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، ایسے جہیز سے جو ہے، ایسے تحفے سے جو ہے دو پریواروں میں، میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ جو ہے، عداوت ختم ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تحفہ دو، اور خوشی سے دینا کچھ سامان جو ہوتا ہے وہ تحفہ کہلاتا ہے، اور تحفے کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عداوت ختم ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو پریوار میں محبت پیدا ہو، کینہ ختم ہو، تو کبھی بھی جو ہے جہیز کے لیے مطالبہ نہ کریں، مطالبہ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو نکاح کے اندر خیر و برکت تھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے ہم لوگوں کا ذہن کیا بن گیا، نکاح کے اندر جو خیر و برکت والی چیزیں تھی اس کو تو ہم نے نکال دیا، اور ہم نے سمجھ کیا لیا کہ کس وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شادی میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، یا شادی جو ہے مہنگے شادی حالوں میں کیا جائے تو برکت پیدا ہو، یا ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سینکڑوں باراتیوں کو لے جایا جائے تب نکاح میں خیر و برکت پیدا ہو، یا بھاری جہیز کا مطالبہ کیا جائے تب نکاح میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، ان سب چیزوں سے جو ہے نکاح میں خیر و برکت نہیں پیدا ہوتی۔ اگر نکاح میں خیر و برکت پیدا کرنا ہے، نکاح میں اگر خیر و برکت پیدا کرنا ہے تو جتنا کم خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے خیر و برکت ہوگی۔ جتنا کم خرچ نکاح کے موقع پر ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے نکاح میں خیر و برکت پیدا ہوگی، نہ کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے پر، مہنگے شادی حال بک کرنے پر، یا زیادہ باراتیوں کو لے جانے پر۔ ان سب چیزوں سے جو ہے ہرگز خیر و برکت نہیں پیدا ہوگی۔ اگر خیر و برکت پیدا ہوگی کسی چیز سے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے اندر خیر و برکت پیدا ہو تو کم خرچ کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے، میرے آقا نے بتایا، میرے آقا نے تعلیم دی، میرے آقا نے بتایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کروایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ کے بھروسے لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی جو ہے خانہ آبادی ہے، ایسی شادی جو ہے خانہ آبادی ہے۔ مگر آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے جو ہے شادی کو خانہ بربادی بنا دی۔ ہمارا اپنے بیجا رسموں، فضول خرچیوں کی وجہ سے جو ہے ہم نے شادی کو بہت مہنگا بنا دیا، نکاح کو بہت مہنگا بنا دیا۔ جو شادی خانہ آبادی ہوتی تھی آج ہم نے اس شادی کو جو ہے خانہ بربادی بنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم نکاح جو ہے کم سے کم خرچ میں کریں، بیجا فضول رسموں کو رواج نہ دیں، بلکہ سنت کے مطابق جو ہے
نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی۔ آپ نے جو ہے جہاں پر تعلیم یہ دی کہ نکاح میں کم خرچ کیا جائے، وہیں پر آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ آپ کے امتیوں کے لیے یہ سبق بن جائے، آپ کے امتیوں کے لیے راہ جو ہے ہموار ہو جائے، تاکہ اگر کوئی غریب مسلمان جو ہے کم خرچ میں نکاح کرے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے عطا فرما دی۔ اگر چاہتے میرے آقا تو آپ کے ساتھ جو ہے سونے چاندی کے پہاڑ جو ہے چلتے، اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے نہایت سادگی سے فرمایا، نہایت سادگی سے فرمایا، اور بطور جہیز جو ہے روزمرہ ضروریات زندگی کا کچھ سامان عنایت فرمایا۔ یہ بہت زیادہ سامان میرے آقا نے نہیں دیا، بلکہ جو روزمرہ کام آنے والے سامان ہیں انہی سامانوں کو جو ہے جہیز کے طور پر میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ اگر میرے آقا چاہتے تو بہت سارا جہیز جو ہے اپنی بیٹی کو دے سکتے، کیونکہ سارے خزانوں کی کنجیاں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ اگر آپ چاہتے آپ کے ساتھ چلتے، مگر میرے آقا کی نظر جو ہے میرے آقا کی نظر جو ہے دیکھ رہی تھی کہ آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے جو ہے غربت کے عالم زندگی گزاریں گے۔ اگر آج میں نے اس کو جو ہے وصول بنا دیا، قانون بنا دیا یا اپنی سنت بنا دی، تو وہ جو ہے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے اپنی جو سنت بنائی، جو طریقہ اپنے امتیوں کو عطا فرمایا، وہ یہی عطا فرمایا کہ اپنی بیٹی کو جو ہے جہیز میں صرف جو ہے روزمرہ کے ضروریات زندگی کے کچھ سامان جو ہے عنایت فرمائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک مسکیزہ اور ایک تکیہ جس کے اندر جو ہے گھاس بھری ہوئی تھی تیار کر کے عنایت فرمایا۔ میرے آقا نے صرف اپنی بیٹی کو جو ہے اتنا ہی سامان عطا فرمایا، جہیز میں ایک چادر، ایک مسکیزہ اور ایک تکیہ، اور وہ بھی تکیہ ایسی کہ جس کے اندر روئی نہیں تھی یا اور کوئی آرام دینے والی چیز نہیں، بلکہ گھاس بھری ہوئی تھی۔ گھاس بھری ہوئی تکیہ جو ہے میرے آقا نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کی تیاری لڑکی کے ذمہ ہے، نہیں۔ آج کل لڑکے دولہا جو ہوتے ہیں، لڑکے والوں کی جانب سے جو ہے جو جہیز کے لیے بڑی لمبی چوڑی فہرستیں آتی ہیں، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ جہیز دینا جو ہے لڑکی والوں کے اوپر فرض واجب ہے، اس لیے جو ہے
لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں کے گھر جو ہے بڑی لمبی لمبی چوڑی فہرستیں جو ہے بنا کر بھیجتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے جہیز میں لازمی ہونی چاہیے۔ بلکہ اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ لوگ برانڈ، دکان اور شاپنگ مال کا نام تک بتا کر جو ہے اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ خریداری وہیں سے کرنا۔ اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ پہلے تو صرف فہرست تک معاملہ تھا، پھر اور آگے جب لوگ بڑھے تو برانڈ تک پہنچے، اب برانڈ سے دکان تک لوگ پہنچ گئے۔ اور یہ زمانہ، یہ وقت جس طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے لالچ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بدقسمتی سے جو ہے بعض دیندار، پابند شرع اور اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانے بھی جہیز کے معاملے میں انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا وقت آ گیا کہ دیندار، پابند شرع جو ہیں وہ بھی جو ہے اس طریقے کا جو ہے معاملہ پیش کرنے لگے کہ انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لڑکی والوں سے بہر صورت جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہیز نہ دینے کی صورت میں جو ہے رشتہ توڑنے تک کی دھمکی لوگ دے دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مذموم امر ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں ایسا رویہ جو ہے کسی طور پر قابل قبول اور شریعت کے مطابق نہیں۔ یہ چیز شریعت کے اندر درست نہیں ہے، کیونکہ دلہن کی رہائش، رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے، کپڑوں کے اخراجات اور گھر کا ساز و سامان، مثلا برتن یا فرنیچر وغیرہ، سب کی تیاری و فراہمی جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی کے والدین کی ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے ان سب چیزوں کی تیاری کرنا شوہر کے ذمہ کیا گیا، نہ کہ لڑکی اپنے گھر سے، اپنے والدین سے لے کر آئے۔ عورت کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورت کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ فرنیچر لے کر ضرور آئے یا گھر کے جو ضروری سامان ہیں اس کو لے کر آئے، کھانے پینے کا انتظام کر کے لے کر آئے۔ نہیں، ان سب کی ذمہ داری جو ہے اسلام کے اندر شوہر کے کندھے پر رکھی گئی ہے کہ شوہر جو ہے وہ رہنے کے مکان کا انتظام کرے، کھانے پینے کا سامان لائے، کھانے پینے کے سامانوں کا انتظام کرے، گھر کے ساز و سامان کا انتظام کرے، برتن کا انتظام کرے۔ عورت کو جو ہے ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نان و نفقہ یعنی عورت کے اخراجات کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نان و نفقہ کے زمرے میں آتی ہیں جو شوہر پر لازم ہے، جو شوہر پر لازم ہے۔ بیوی اس کی ذمہ دار ہرگز نہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا انتظام کرے، بیوی اس کی ہرگز جو ہے ذمہ دار نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے آقا نے فرمایا خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا، تم پر ان کا کھانا پینا اور کپڑے مہیا کرنا لازم ہے۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ مرد کے اوپر جو ہے یہ چیز لازم ہے کہ وہ کھانے پینے اور کپڑے کا انتظام کرے۔
عورت کے لیے۔ یہ چیز میرے آقا نے فرمایا، بتایا کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کرے، پینے کا انتظام کرے، کپڑے کا انتظام کرے اپنی عورت کے لیے، اپنی عورت کے لیے۔ خواتین کے مالی اخراجات کا بوجھ اٹھانا بنیادی طور پر جو ہے مردوں ہی کے ذمہ ہے۔ خواتین کے مالی اخراجات کا بوجھ اٹھانا بنیادی طور پر مردوں ہی کے ذمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر افسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر افسر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یعنی اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر کیا کہ مردوں نے جو ہے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی مرد جو ہے عورت پر اپنے مال کو خرچ کرے، عورت کی ضروریات کو پورا کرے مرد، کہ مرد کے اوپر لازم، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، رہنے کا انتظام کرے، کپڑوں کا انتظام کرے، بیماری میں علاج کرائے۔ یہ سب جو ہے مرد کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عورت کی۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ اب یہاں سے باغور سنیں میرے مسلمان بھائیوں کہ رشتہ نکاح کے لیے جو ہے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام دیا اور حضرت عمر نے بھی دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور کوئی جواب جب نہیں ملا ان لوگوں کو، پھر یہ دونوں جو ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں حضور سے رشتہ طلب کرنے کو کہا۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ ہم لوگوں نے تو نکاح کا پیغام دیا مگر میرے آقا نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اے علی، اب تم جو ہے حضور کے پاس جاؤ اور رشتہ طلب کرو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسے معاملے کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا، یعنی میرے خیال میں یہ چیز آئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے جو ہے اس طرف مجھے متوجہ کیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں میں فوراً جو ہے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھا، حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کا نکاح جو ہے مجھ سے کر دیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کا نکاح جو ہے مجھ سے کر دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میرے پاس جو ہے ایک گھوڑا اور ایک اونٹ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک اونٹ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ جہاد میں بھی کام آئے گا، سفر میں بھی کام آئے گا۔ البتہ اپنے اونٹ کو فروخت کر دو، اپنے اونٹ کو بیچ دو۔ جب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ ہے،
تو میرے آقا نے کہا کہ گھوڑا جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو اور اونٹ کو جو ہے فروخت کر دو، بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اسے 480 درہم میں فروخت کر دیا، اپنے 480 درہم میں اونٹ کو جو ہے بیچ دیا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے لا کر حضرت علی نے آپ کی گود میں ڈال دیا۔ تو 480 درہم ملے تھے جو آپ نے اونٹ کو فروخت کیا، وہ 480 درہم کو جو ہے حضرت علی نے لا کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے جو ہے ایک مٹھی بھر درہم اٹھا کر فرمایا، اے بلال اس سے خوشبو خرید لاؤ، اس سے خوشبو خرید لاؤ۔ غور کرنا میرے مسلمان کا، نکاح حضرت علی اور فاطمہ کا ہو رہا، مگر دیکھیں نکاح کے جو اخراجات ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی طرف سے ہو رہے ہیں یا حضرت علی جو ہے اخراجات کو اٹھا رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے 480 درہم جو ہے میرے آقا کے دربار میں رکھ دیا، میرے آقا کے دامن میں رکھ دیا، تو میرے آقا نے انہی درہموں میں سے جو ہے ایک مٹھی درہم اٹھایا اور بلال کو حکم دیا کہ اے بلال اس سے خوشبو خرید لاؤ، اس سے خوشبو خرید لاؤ۔ جبکہ بعض دیگر صحابہ کرام کو جو ہے میرے آقا نے بقیہ رقم سے جو ہے جہیز کی تیاری کا حکم فرمایا، یعنی ایک مٹھی تو بلال کو دیا کہ اے بلال جاؤ اس سے خوشبو خرید لاؤ، اور باقی جو درہم بچے اس سے جو ہے میرے آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس سے جو ہے جہیز کے سامان خریدے جائیں، اس سے جہیز کے سامان لائے جائے، خریدے جائے۔ تو اب صحابہ کرام نے جہیز میں جو چند سامان لائے، ایک بنی ہوئی چارپائی اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھری تھی، تیار کیے گئے۔ رقم حضرت علی دے رہے ہیں، اپنے اونٹ کو فروخت کر کے رقم حضرت علی دے رہے ہیں، اور انتظام جہیز کا ہو رہا ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائی، اس سے معلوم ہوا کہ جہیز کی تیاری در حقیقت جو ہے شوہر کے ذمے ہے۔ اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ جہیز کی تیاری در حقیقت شوہر کے ذمے ہے، لہذا جو شخص جو ہے نکاح کا خواہش مند ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی رہائش، گھر کے ضروری ساز و سامان، زیورات، برتن اور فرنیچر وغیرہ کا انتظام کرے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ مکان کا انتظام کر لے، گھر کے ضروری ساز و سامان کا انتظام کر لے، زیورات کا انتظام کر لے، فرنیچر کا انتظام کر لے، اس کے بعد جو ہے شادی کرے، کیونکہ یہ چیز در حقیقت شوہر کے ذمے ہے، در حقیقت شوہر کے ذمے ہے۔ اس لیے پہلے جو ہے وہ ان سامانوں کا جو ہے اپنی ضروریات کے سامانوں کا انتظام کرے، پھر اس کے بعد جو ہے شادی کرے۔ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے خود اٹھانے کے بجائے دلہن والوں پر یہ بھاری بوجھ ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے دلہن والوں کے اوپر ڈال دی، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو بھیکاریوں والا کام ہے، یہ تو بھیکاریوں والا کام ہے۔ خدا را اس مسئلے کو سمجھے اور خواتین پر بیجا ظلم و زیادتی سے باز رہے، اللہ کے لیے اس مسئلے کو باغور سمجھے اور کسی عورت پر بیجا ظلم جو ہے نہ کرے، کیونکہ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو پھر اس کا انجام جو ہے میرے مسلمان بھائیوں بہت بھاری قیمت دے کر چکانا پڑے گا۔ جہیز دینا دلہن کے ماں باپ پر لازم نہیں،
نہ ہی انہیں مجبور کر کے لمبے چوڑے جہیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے ان کو مجبور کیا تو ان کا یہ فعل ایک مسلمان پر ظلم و زیادتی ہے، جسے اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ میرا مولا اس چیز کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، ظلم کو۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرا مولا جو ہے ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ظالم نہ بنے، کسی دلہن کے اوپر جو ہے یہ بوجھ نہ ڈالے، کسی والدین پر یہ بوجھ نہ ڈالے کہ لمبی فہرست جو ہے بنا کر جہیز کے لیے دے دے اور بے جا مطالبات کریں کہ جہیز کے اندر یہ چیز چاہیے، بلکہ عورت کے ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، شوہر اس کا انتظام کرے، نہ کہ عورت اس کا انتظام کرے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ جہیز کے خلاف شریعت مطالبات کی مذمت جو ہے آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر سسرال بھیجتے ہیں، یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت، کیونکہ اس میں مطالبہ نہیں کیا گیا، والدین نے اپنی خوشی سے تحفے کے طور پر دیا ہے، اور اس لیے جو ہے یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے، بلکہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے جہیز میں کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے، یعنی ان پر زبردستی نہیں ہے، یہ چیز ان کی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا فرض و واجب نہیں، ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا فرض و واجب نہیں ہے، لہذا لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز جو ہے جائز نہیں کہ وہ زبردستی جو ہے ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کرے۔ نہ لڑکی کے لیے یہ چیز درست ہے اور نہ لڑکے کے لیے، یعنی نہ دلہن جو ہے اپنے ماں باپ سے زبردستی کر کے لے سکتی ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے جہیز میں دیا جائے، نہ لڑکا جو ہے دلہن کے گھر والوں سے جو ہے مطالبہ کر کے کہ یہ چیز جو ہے جہیز میں دیا جائے۔ نہ لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے نہ لڑکا، نہ لڑکی زبردستی کر سکتی ہے نہ لڑکا۔ ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا، ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کرے، یہ خلاف شریعت بات ہے، یہ چیز خلاف شریعت بات ہے۔ بلکہ آج کل جو ہے ایک نئی بیماری اور آ گئی ہے مسلمانوں کے درمیان، تلک جسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہندوانہ رسم ہے، مگر اب یہ رسم جو ہے مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہے کہ شادی طے کرتے وقت کہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جہیز میں فلاں سامان اور اتنی رقم جو ہے دینی پڑے گی۔ چنانچہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں جو ہے اسی لیے بیاہی نہیں جا رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
بہت سارے ایسے غریب ماں باپ ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت رکھیں، اور یہ تلک، یہ رسم یقیناً جو ہے خلاف شریعت ہے۔ جو ہندوؤں والی رسم تھی کہ پہلے یہ چیز جو ہے ہندوؤں میں چلتی تھی، مگر اب کھینچ تان کے مسلمانوں نے جو ہے اپنے بیچ لایا، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے خلاف شریعت ہے، اور جبراً قہراً ماں باپ کو مجبور کر کے زبردستی جو ہے جہیز لینا ناجائز ہے۔ یعنی اگر زبردستی کیا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ نہیں، اگر آپ جہیز نہیں دیں گے میں شادی نہیں کروں گا، زبردستی جہیز لینا جو ہے یہ چیز ناجائز ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس بری رسم کو جو ہے ختم کر دیں۔ مسلمانوں پر یہ چیز لازم ہے کہ اس بری رسم کو ختم کرے، جو آج جہیز کے نام پر وبا ہمارے بیچ پھیلی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے اپنے سماج سے باہر نکالے، اور جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں اس کو عام کرے، لوگوں کو بتائے کہ اسلام کے اندر جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ قرآن و حدیث نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، کس طریقے سے نکاح ہم کریں گے اس کے اندر برکت آئے گی، کس طریقے سے جو ہے نکاح کرنا چاہیے۔ جب تک ہم خود اس ذمہ داری کو نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے، تب تک جو ہے یہ بیماری، یہ بلا ہمارے بیچ سے نہیں جا سکتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے جو ہے نکاح کو آسان کیا تھا، اسلام کے اندر نکاح کتنا آسان تھا، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے کتنی سادگی سے جو ہے نکاح کو کیا، کتنی سادگی سے کیا۔ نہ یہ کارڈ کا جھمیلا، نہ بارات کا جھمیلا، بلکہ بس رشتے نکاح کا پیغام دیا، کر منظور ہو گیا، 2-4 آدمی جمع ہوئے، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ یہی اسلام کے اندر جو ہے شادی کا طریقہ تھا، نکاح اسی طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ نکاح جو ہے ہوتا تھا۔ مگر جس طریقے سے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے آگے، ہم لوگوں نے جو ہے بیجا رسموں کو اس میں شامل کرتے کرتے آج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا تو آسان ہو گیا مگر نکاح جو ہے بہت مہنگا ہو گیا۔ اسلام نے تو نکاح کو آسان کیا تھا، زنا کو مشکل کیا تھا، مگر اب معاملہ جو ہے پورا الٹ چکا ہے، بدل چکا ہے کہ زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بلا کو جو ہے مسلمانوں کے درمیان سے جو ہے جلد سے جلد ختم ہونے کا کوئی سبب بنا دے۔ مولا، جن بچیوں کا نکاح جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، مولا تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔